اندھیرے تھے. جاہلیت کیا؟ دیکھیں دور جاہلیت تو ایک لفظ ہے نا، جہل کا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے، تم جاہل ہو. ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے. جاہلیت کی بات مت کرو. دیکھ اس کا متضاد کیا ہے؟ واقفیت، علم اور جہل ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو علم نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی. 2500 سال ہو گئے تھے، پیغمبر بنو اسماعیل میں نہیں آیا تھا، تو ہدایت نہیں تھی. نبوت جو پرانی تھی وہ تھی، اور لوگوں نے دین کو بدل لیا تھا. بہن یہی حالت آج بھی ہے. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی معبود ہے ہی نہیں وہ. یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے. میرے باپ نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، میری ماں نے نماز سکھا دی، چند ایک باتیں سکھا دیں، بس ہم وہی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ آج ہم یعنی سمجھ نہیں پا رہے، اور سمجھ مطلب وہی جملہ صحیح ہے کہ ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے. ہم نے روشنی کو اندھیرا سمجھ لیا ہے، اور اندھیروں کو ہم نے روشنی خیال کر لیا ہے. ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، روشن خیال مسلمان. روشن خیال مسلمان، یہ اصطلاح بعض اوقات استعمال ہوتی ہے. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ بھئی دین کو پورا نہیں لینا، اس میں بڑی گنجائش ہے. دین بڑا وسیع ہے، بڑی گنجائش ہے. اس کا یہ مطلب لیتے کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی آتی ہے داڑھی چھوڑ دو مت چھوڑو، داڑھی تو سنت ہے. نماز میں سنتیں پڑھنی ہے پڑھ لو، ورنہ صرف فرض پڑھ لو. پڑھتے ہیں لوگ، صرف فرض پڑھتے ہیں، بس پھر چلے جاتے ہیں. تو خیر یہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ پاگلوں کے ہسپتال میں اگر کوئی سمجھدار آ جائے تو یہ ہوتا ہے. یا ایک اور مثال ہے کہ نمک کی کان میں اگر آپ رہیں گے تو نمک بن جائے گی. جو چیز بھی آپ نمک کی کان میں رکھیں گے تو وہ اسے نمک بنا لے گی. دیکھیں ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ آج دور جاہلیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے، مکے کی حالات کو آپ دیکھیں تو وہ دور جاہلیت کہلاتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے دور جاہلیت. اس میں کیا تھا؟ اصل معبود کو تو لوگ بھول گئے تھے، اور معبود انہوں نے بنا لیے تھے. کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، معبود جو بھی ہے. اور اس وقت دیکھیں آپ ذرا یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو سوچیں، اس وقت کے حالات کیا تھے. معبود، اللہ معبود نہیں تھا. دین یعنی زندگی وہ لوگ اپنی مرضی سے گزار رہے تھے. حج کا طریقہ انہوں نے اپنا خود بنا لیا تھا. پھر یہ سارے جو کام ہیں یہ سب لوگ اپنی مرضی سے کر رہے تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مختصر دین ان کی مرضی کا تھا. وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم انا وجدنا آباءنا لہا عابدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یہ ہمارا پرانا دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بے دین کہتے تھے، معاذ اللہ، کہ یہ پرانے خیال سے ہٹ گیا ہے. آپ کتابیں پڑھ لیں، سیرت کی کتابیں پڑھ لیں یا جو بھی تاریخ آپ پڑھ لیں، تو وہ حضور کو کہتے تھے یہ اپنے پرانے دین سے ہٹ گیا ہے، کوئی نئی بات کر رہا ہے، ایک معبود ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہرحال میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اللہ سے رخ پھیر کے انہوں نے دنیا کی طرف رخ کر لیا تھا. اللہ ان کی منزل نہیں تھی.
نہ سمجھ میں آتا تھا ان کو، اندھیرے تھے. جاہلیت کیا، دیکھیں دور جاہلیت تو ایک لفظ ہے نا، جہل. جہل کا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے، تم جاہل ہو. ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے. جاہلیت کی بات مت کرو. دیکھ اس کا متضاد کیا ہے؟ واقفیت. علم اور جہل ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو علم نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی. 2500 سال ہو گئے تھے، پیغمبر بنو اسماعیل میں نہیں آیا تھا، تو ہدایت نہیں تھی. نبوت جو پرانی تھی وہ تھی، اور لوگوں نے دین کو بدل لیا تھا. بہن یہی حالت آج بھی ہے. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. یعنی معبود ہے ہی نہیں وہ. یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے. میرے باپ نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، میری ماں نے نماز سکھا دی، چند ایک باتیں سکھا دیں، بس ہم وہی کر رہے ہیں. اور اچھا، اللہ معبود نہیں ہے، منزل دنیا ہے. اب وہ آپ تطابق دیکھیں نا دونوں کا، اس معاشرے کا. اور منزل دنیا ہے ہماری، رخ دنیا کی طرف ہے. معبود اللہ نہیں ہے ہمارا. ہدایت کے ہم پیروکار نہیں ہیں. قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہدایت کو فراموش کر چکے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے پتھر مٹی کے بت بنا لیے تھے، ہماری خواہشات کے بت ہیں، ہماری اپنی منزلیں ہیں. ہم نے اپنی منزل خود بنا لی ہے. منزل کیا ہے؟ بت. بت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن جائے تو وہ بت ہوتا ہے. تو فرق یہ ہے اس معاشرے میں کہ انہوں نے زبانی بھی تکذیب کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ زبان سے بھی نہیں مانتے تھے، ہم زبان سے مانتے ہیں. عمل ہمارا وہی ہے. خیال، دیکھیں یہ خیال ہوتا ہے، ایک روش ہوتی ہے کافرانہ، مشرکانہ. قرآن میں ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. یہ کافر کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے بس، اور کوئی زندگی نہیں. وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ. اس کے بعد کوئی دوبارہ زندگی. یہی بات ہم آج اپنے عمل سے کر رہے ہیں. یعنی ہماری تیاری تو دنیا کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے. تو بس وہی روش، وہی خیال. اب وہ مشرک کون کہ آپ اللہ کو نہ پوجیں، غیر کو پوجیں. آج یہی بات ہے. ہم اپنی خواہشات نفسانی کی پوجا کر رہے ہیں، اور اپنے لیے ہم نے اپنا ایک دیکھیں دین ہم نے اپنا خود بنایا ہوا ہے. ہر ایک کی سمجھ میں جو بھی دین کی سمجھ ہے وہ کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں، اگر ایک چنچی چلانے والا ہے وہ جو بھی کرتا ہے، لیکن نماز کے وقت وہ مسجد جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ. یا ایک جو بھی ہے وزیر اعظم ہے، آپ کا ہمارا جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، اس کے ذہن میں دین کا ایک خاکہ ہے، اور بس وہ اپنی سمجھ کے مطابق تشریح کرتا رہتا ہے. وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جو بھی ہیں. تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں جو دین ہے بس وہی ہے. اصل میں اس میں تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ سمجھ ہماری الٹی ہو گئی ہے. تو الٹی تو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. آپ مجھے وہ تاریخ بتا دیں کہ کبھی آپ کسی عالم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا ہے کہ بھئی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. چلو گائے تو یہ سوال نہیں کر سکتی نا، اس کا تو مقصد واضح ہے. گائے بیل بنس جو بھی مجبور جانور ہیں ان کا تو مقصد سمجھ میں آتا ہے.
قربانی آپ دے دیتے ہیں اور ہر روز جو ہے وہ گوشت کھا لیتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں، گھی کھا لیتے ہیں، دہی کھا لیتے ہیں، سمجھ تو آتا ہے اس کا مقصد، لیکن ہمارا مقصد تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا جمع کرنے کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور جب مرتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دنیا ہی کی فکر میں ہم زندہ ہیں اور دنیا ہی کی فکر میں ہم مر جاتے ہیں. تو سمجھ تو الٹی ہے. اور جو سمجھ ہے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. آج کا مسلمان اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے. جتنے بھی ہمارے دین کے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، ہر ایک سمجھتا ہے میرا مکتب فکر ٹھیک ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، اور یہی ہے اصل دین، یہی ہے. دوسرے لوگ گمراہ ہیں، گستاخ رسول ہیں، بے ادب ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں. ایک دوسرے پہ الزامات ہیں کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے. تو یعنی دینی طبقے میں بھی ایسا ہی ہے، یہی فکر ہے. ہر ایک نے اپنی ایک سمجھ بنا لی ہے، اور پھر میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن ہم نے دین کو بس یہی سمجھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے اختلافات جو ہیں بنیادی نہیں ہیں، فروعی ہیں. دین میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں، اور وہ کوئی نان ایشوز ہیں ہمارے لیے. میں اس کی بھی تفصیل نہیں کرتا، لیکن سمجھ الٹی ہے. سمجھ الٹی ہے. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ہم نے دنیا کو منزل سمجھ لیا ہے. دیکھیں ایک بات، یعنی اس کی ثبوت کے لیے میں ایک بات کہوں کہ ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی اصل کامیابی، بس اس بات کو تھوڑا سوچیں. کامیابی ہم کسے قرار دیتے ہیں؟ دنیا کی کامیابی. کاروبار لگ گیا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، خرچے چل رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، خرچے بھی چل رہے ہیں، سیر سپاٹے بھی ہو رہے ہیں، کھابے بھی کھائے جا رہے ہیں، بڑے مزے میں زندگی گزر رہی ہے. یہ سوچا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ الفاظ تھے، کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ ایک لفظ پہ آپ سوچیں، کرم تم کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ دنیا کو، ذلیل دنیا کو تم نے کرم کہہ دیا. یہ سوچ ہے نا، الٹی سوچ الٹی ہے. بھائی آپ تو یہ سوچو کہ اس وقت میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جو میں نے زندگی کا مقصد متعین کیا ہے، کیا اللہ اس پہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ کیا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دیکھیں معاملہ تو ہمارا اور اللہ کا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم